اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم عینہ کی احسان فراموشی کو ذکر کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ دومۃ الجندل کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے کہ واپسی میں ایک شخص جس کا نام عینہ ابن حسن ہے، جس کا اصل نام حذیفہ فزاری تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ وہ فلاں مقام پر اپنے مویشی چرائے گا. یہ جگہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ جس علاقے میں اس کی اپنی زمین تھی وہ قحط اور خشک سالی کا شکار تھی، اور اس کا نام عینہ اس لیے پڑا کیونکہ اس کو لقوہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں. چونکہ عربی زبان میں ایک آنکھ یا آنکھ کو عین کہتے ہیں، اور چونکہ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی، اس لیے اس کا نام عینہ پڑ گیا. یہ عینہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، پھر غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں حضرت کے ساتھ شریک ہوا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی تالیف قلب اور دلداری کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی امداد فرمائی، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. اس کو معزز احمق کہا جاتا تھا کیونکہ 10,000 نوجوان اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، لیکن عقلاً یہ نہایت ہی بے وقوف آدمی تھا، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتا تھا. اور آپ آنے والے حالات میں دیکھیں گے کہ اس نے کس قسم کے فیصلے کیے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ تھا تو یہ عینہ مرتد ہو گیا، اور ایک آدمی جس کا نام طلحہ ابن خویلد تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ جا کے اس کا حواری بن گیا، اس پر ایمان لے آیا. جب طلحہ بھاگ گیا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو گرفتار کیا اور رسیوں سے باندھ کر حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا. جب مدینے میں داخل ہوا تو شہر کے لڑکوں نے اس کو لوہے وغیرہ سے مارا اور اس کو کچوکے دیے، اور ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، تو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگا. اس پر یہ کہتا خدا کی قسم میں ایمان نہیں لایا تھا. پھر صدیق اکبر نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا اور یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد یہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہا. تو اب واقعہ جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ یہ اپنی اونٹ اور بکریاں مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر چراگاہ میں چرا سکتا ہے. تو جس علاقے میں اسے اجازت ملی وہ تغلبین سے لے کر مراس تک کے علاقے میں، یہ دو علاقوں کے درمیان جتنی جگہ تھی اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ تغلبین سے مراس تک کے علاقے میں وہ اپنے اونٹ اور مویشیوں کو چرا سکتا ہے. اور اس نے اپنے مویشی اور اونٹ وہاں چرائے، مگر جب اس کے اونٹ اور بکریاں کھا پی کر موٹے تازے ہو گئے اور عینہ اپنے علاقے میں واپس چلا گیا تو اس نے ایک جھاڑی میں چرتی ہوئی حضرت کی اونٹنیوں پر حملہ کر دیا. اور ایسا کرنے پر کسی نے اس سے کہا کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بدلہ دیا. انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تمہیں اپنے علاقے میں مویشی چرانے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں تمہارے جانور کھا پی کر موٹے ہو گئے، اور تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو عینہ نے کہا ارے وہ حضور کے تھوڑی، وہ تو میرے اپنے مویشی تھے جن کا میں نے شکار کیا. تو یہ اس قسم کا آدمی تھا. تو خیر بہرحال یہ ایک انسیڈنٹ ہوا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم نیکسٹ غزوے کی بات کریں گے. پھر اس کے اندر کئی واقعات آتے ہیں. اس غزوے کا نام غزوہ موریسیہ ہے، اور اس کو اور بھی کئی ناموں سے بلایا جاتا ہے. پھر اسی غزوے کے ضمن میں اور بہت سارے واقعات آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم ان کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.